کہ اگر ہم لوگ یہی سمجھتے رہیں ہمارا کام سفارش سے ہی ہوگا، پھر تو ہم محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے، اپنے آپ کو قابل نہیں بنائیں گے۔ جب ہمارے ذہن میں بات یہ ہے کہ ہمیں نوکری مل جائے گی سفارش سے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، کوشش کرنے کی؟ اگر قابلیت آپ کے اندر واقعتاً موجود ہے، پھر آپ کو سفارش کی ضرورت نہیں۔ یہ دو چیزیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ آگ اور پانی ساتھ ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں قابل ہوں، تو پھر تو آپ کو سفارش کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سفارش کی ضرورت ہے، پھر اس کا مطلب ہے آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، آپ تو سہارے ڈھونڈ رہے ہیں نا، اور یہ سارے ساری زندگی ڈھونڈتے رہیں گے۔ اور جب آپ سفارش سے کوئی کام کروائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اور اس کام کا اہل تھا، آپ نے سفارش کرائی، آپ نے کسی کا حق مارا، آپ اس کی جگہ پہ آ گئے، اور آپ اپنی انکم کو جسٹیفائی کر پائیں گے؟ ساری زندگی آپ اس کے دیندار ہیں جس کا حق مار کے آپ اس کی جگہ پہ آئے ہیں۔ تو سفارش ہمارے معاشرے میں یوں سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے قدروں کو، ہمارے اخلاقیات کو، ان تمام چیزوں کو سفارش جو ہے وہ کھوکھلا کر رہی ہے، کیونکہ ہم بات بات پہ سفارشیں کرواتے ہیں۔ اس کا ہماری ذات کو بھی نقصان ہے، بحیثیت قوم تو نقصان ہے ہی ہے، لیکن ہماری ذات کو کیا نقصان ہے؟ ہمارے اندر خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، جس کو آپ لوگ کانفیڈنس کہتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے سہارے لیتے رہیں گے تو سب سے زیادہ نقصان جو آپ کی ذات کو ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر خود اعتمادی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، اپنے حق کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ تو ہم ساری زندگی ایک ذہنی اپاہج کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ذہنی معذور کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم ذہنی معذور کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں دوسروں پر بھروسہ ہے، جس کو سر سید نے کہا ہے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم انسان پرست ہو جائیں گے۔ انسان پرست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اقتدار والا ہوگا سارے اس کے قدموں میں گر پڑے ہوں گے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، لوگ اس کے قدموں میں گر رہے ہوتے ہیں، اس کی خوشامدیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا پانی بھر رہے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، جوتے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں دیکھتے آپ لوگ یہ چیز؟ اس کے ارد گرد خوشامدیوں کا ٹولہ ہوتا ہے، جو اس کے ارد گرد خوشامدی پھر رہے ہیں وہ بھی تو اسی طرح کے اشرف المخلوقات ہیں یا کچھ اور ہیں؟ وہ